بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں ہم پروگرام یا ربنا کے ساتھ حاضر ہیں۔ رمضان شریف کا یہ مہینہ دعاؤں کی مقبولیت کا مہینہ ہے، قبولیت کا مہینہ ہے۔ ہمیں آداب دعا، حسن آداب اور اس کی تعلیم سے مکمل طور پر واقفیت ہونی چاہیے۔ ہمارا یہ پروگرام یا ربنا اسی کی تعلیم اور اسی کے دستور کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہے، یعنی اللہ رب العالمین سے التجا فریاد کیسے کی جائے، وہ کون سی بنیادی باتیں ہیں جو اللہ رب العالمین سے خاص طور پر طلب کی جائیں، یہ ہمارے پروگرام کا خاص فارمیٹ ہوتا ہے۔ آج ہم جس دعا کی طرف چل رہے ہیں یہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے سکھائی جانے والی ایک خاص دعا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کئی دعائیں اپنے انبیاء کو، صالحین کو سکھائیں، وہ بھی ذکر ہوئی قرآن میں، اور کچھ صالحین نے، انبیاء نے اللہ سے مانگی، وہ بھی ذکر ہوئی۔ یہی ایک ایک دعا اور اس سے ملنے والے آداب اور تعلیم کو ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ایک بہت بنیادی دعا، کاش وہ ہم زبانی یاد کر لیں تو پھر ہمارے لیے وہ دعا کس قدر مؤثر ہوگی، اس کا مقام کیا ہے، یہ آگے چل کر ہم عرض کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کی یہ 17ویں سورت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعا سکھا رہا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ الصِّدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ الصِّدْقِ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ معنی اس کا یہ ہے کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي، اور دعا مانگیے اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیجئے کہ اے میرے رب، جہاں کہیں تو مجھے لے جائے سچائی کے ساتھ لے جا، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ الصِّدْقِ، اور جہاں کہیں سے مجھے لے آئے تو سچائی کے ساتھ لے آ، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور عطا فرما مجھے اپنی جانب سے وہ قوت جو مدد کرنے والی ہو۔ یہ وہ دعا ہے جو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے سکھائی۔ اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ جس وقت نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، علماء کا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ ہجرت کے وقت دعا تفویض کی گئی، آپ کو تعلیم کی گئی، یا پھر فتح مکہ کے وقت تعلیم کی گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے جس معاشرے میں اعلان نبوت فرمایا تھا، آپ نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں۔ 63 سال آپ کی ظاہری عمر شریف تھی۔ 40 سال کی عمر شریف میں جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اسی مکہ کے اندر جس قوم کو آپ اعلان کر رہے ہیں، وہاں آپ نے پیدائش سے لے کر 40 تک سال کا یہ زمانہ آپ نے ان کے درمیان گزارا۔ وہ سارے اہل مکہ آپ کی صداقت، آپ کی امانت کی گواہی دیتے۔ آپ نے انہی کے سامنے اپنا بچپن گزارا، آپ کا شب و روز ان کے سامنے تھا، آپ کا لین دین ان کے سامنے تھا، آپ کا لوگوں کے ساتھ رابطہ روابط ان کے سامنے تھا۔ قریش مکہ اپنے قریبی مخلص لوگوں پر بھروسہ نہیں کرتے، لیکن نبی کریم علیہ السلام پر اس قدر بھروسہ تھا کہ وہ اپنی امانتیں حضور علیہ السلام کے پاس رکھواتے، اور وہ یقین تھا ان کو کہ یہ امانتوں میں کبھی خیانت نہیں کرتے۔ وہ کسی کی بات پر کبھی بہت زیادہ تحقیق کیے بغیر یقین نہیں کرتے، لیکن نبی کریم علیہ السلام اگر اپنی زبان سے ایک جملہ ارشاد فرماتے تو وہ فوراً اس کو قبول کرتے اور یہ کہتے کہ آپ صادق ہیں، سچ بولنے والے ہیں، امین ہیں، امانت دار ہیں۔ یہ سرکار علیہ السلام کا حسن اخلاق ان میں رائج تھا۔ لیکن جیسے ہی حضور نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا اور ان کو سیدھے راستے کی طرف مکمل لانے کی کوشش کی، تو وہ سارے کے سارے اہل مکہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ بڑی سخت مزاحمت ہوئی آپ کے ساتھ، اور بالخصوص میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ عرض کروں، اعلان نبوت کا جو 5واں سال تھا، یہ بڑا مشقت کا سال تھا، بڑی دقت کا سال تھا۔ اب سے پہلے 4 سال جو گزرے ہیں، یعنی آقا کریم علیہ السلام کی عمر شریف 45 سال ہو گئی، اتنا خطرناک دور انہوں نے، اتنے خطرناک حالات انہوں نے کھڑے کر دیے کہ اب مسلمانوں کا جو حضور علیہ السلام کے دست مراد پر ایمان لائے ہیں، جو حضور کی نصیحت اور تعلیم سے جن کے سینوں کو اللہ نے کھولا ہے، ان کا مکہ میں سلامتی کے ساتھ رہنا بڑا مشکل تھا۔ حضور چاہتے تھے کہ جن لوگوں کو میں نے تیار کیا ہے یہ بعد میں کام آئیں گے، ان کو مکہ کے اس معاشرے سے ہٹایا جائے، ورنہ ان کو کوئی قتل کر دے گا، مار دے گا۔ تو یعنی سرکار علیہ السلام کے اعلان نبوت کے 5 نبوی میں سب سے پہلی ہجرت
حبشہ کی طرف ہوئی، ایتھوپیا کی طرف ہجرت ہوئی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے صحابہ کرام کو حکم ہوا کہ تم مکہ مکرمہ سے نکل کر حبشہ کی طرف جاؤ۔ اس پہلی ہجرت کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس وقت حضرت عثمان غنی کے نکاح کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب، پھر سیدہ رقیہ، پھر سیدہ ام کلثوم، اور پھر خیر النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ 5 نبوی اعلان نبوت کے 5ویں سال حضرت عثمان غنی نے سب سے پہلی ہجرت کی ہے، اور اس وقت آپ کے نکاح کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ رقیہ تھی۔ تو یہ سال بڑا کٹھن تھا، اور اس میں ان لوگوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ جب 6واں سال شروع ہوا، یہ سال بقدر رحمت اس حوالے سے ضرور ہوا کہ اس میں سید الشہداء حضور سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب سرکار کے چہیتے چچا حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت حمزہ نے سن 6 نبوی میں اسلام قبول کیا، اور ٹھیک 3 دن کے بعد اسلام کو بڑی قوت حاصل ہوئی، اور حضرت عمر سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دار اسلام میں شامل ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ قول کہ اب تک ہم چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد یہ غلبہ ہوا کہ ہم نے اعلانیہ نماز پڑھی۔ اسی طرح 7واں سال جب شروع ہوا تو پھر کفار و مشرکین نے اعلانیہ طور پر یہ کہا کہ معاذ اللہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں دیکھیں گے قتل کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ انہوں نے ایک معاہدہ طے کیا۔ سرکار کی شفیق چچا جناب ابو طالب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام صحابہ کرام کو لے کر ایک جگہ پر، ایک درے پر اور ایک گھاٹی میں ان کو مکہ سے ہٹا کر رکھا، جس کو شعب بنی ابی طالب کہا جاتا ہے۔ 7واں سال، 8واں سال، یعنی 7، 8، 9 یہ جو سال تھے، یہ انتہائی، یعنی یہ 3 سال کا جو عرصہ تھا یہ انتہائی مشقت کا تھا۔ سوشل بائیکاٹ مسلمانوں کا ہو چکا تھا، مسلمانوں سے لین دین نہیں تھا، مسلمان اپنے گھروں کے اندر نہیں تھے، اور شعب ابی طالب کے اندر وہ گویا کہ معصور رہے، اور جس کو آج لاک ڈاؤن کی ایک پوزیشن کہا جاتا ہے، یہ تو اس کے سامنے ایک مذاق ہے۔ یعنی اس قسم کی سختیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو 3 سال ہوئی۔ 10واں سال جیسے شروع ہوا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے شفیق چچا جو آپ کے لیے ایک ڈھال کے مانند تھے، اور کفار کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک ڈھال اور ایک دیوار کے مانند تھے، ان کا انتقال ہوا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشفقہ زوجہ جو حضور کو تسلی دیا کرتی تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یوں سمجھے دایاں بازو تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ 10ویں نبوی جو ہے، اعلان نبوت کا 10واں سال ہے، انہوں نے انتقال کیا۔ یہ سال عام الحزن کہلایا، یعنی غم کا سال۔ اب کافروں کی جرت بڑھ گئی، اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، آپ کے صحابہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا، اور ہجرت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہوئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، اور کفار کی جو امانتیں تھی وہ سرکار مولا مرتضیٰ کو دی آپ نے، اور کہا کہ تم میرے گھر کے اندر رہو، صبح اٹھ کر یہ امانتیں ان کے حوالے کرنا، اور پھر تم مدینے آ جانا۔ 12 دن کا وہ سفر مدینہ منورہ کا مکمل ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی کہ محبوب آپ یہ کہیے، اتنی مشقت آپ نے یہاں پر گزاری ہے، اب اس علاقے کو چھوڑ کر آپ نے آگے جانا ہے، تو وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اے ہمارے رب، یہ دعا کیجیے ہم سے کہ اے میرے رب لے جا مجھے تو سچائی کے ساتھ، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اے میرے رب جہاں کہیں تو مجھے لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں کہیں سے تو مجھے لے آ تو سچائی کے ساتھ لے آ، وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور عطا فرما مجھے اپنی جناب سے وہ قوت جو مدد کرنے والی ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ مدینہ منورہ پہنچے، ہجرت کے سارے واقعات کو آپ یقیناً جانتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اور تمام صحابہ اکرام کی بڑی مخلصانہ خدمت دین اسلام کے لیے رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آ گئے، تو اب مدینہ آنے کے بعد جو 6واں سال تھا 6 ہجری کا، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خواب دیکھا تھا، اور اس خواب میں یہ تھا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کا طواف کر رہا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سن 6 ہجری کو لوٹ کر مکہ مکرمہ عمرے کے لیے تشریف لائے، احرام کی حالت میں تھے، اور پھر آپ جانتے ہیں ایک طویل واقعہ ہے کہ کفار نے آپ کو مکہ مکرمہ میں آنے نہ دیا، اور حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح نامہ طے ہوا کہ اس سال آپ عمرہ نہ کریں، آئندہ سال آپ عمرہ کیجئے گا،
اور ہم 3 دن کے لیے مکہ کو خالی کر دیں گے، اور اس معاہدے کے اوپر یہ شق بھی طے ہوئی تھی کہ 10 سال تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ یہ صلح حدیبیہ جو انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ صلح حدیبیہ کا یہ صلح نامہ جب طے ہوا، اور ٹھیک اس کے 7ویں سال کے بعد 8واں سال وہ تھا کہ جس میں مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ کے اندر جو صلح جن شیخوں کے ساتھ تھی اس کو انہوں نے توڑ دیا، اس کی خلاف ورزی کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا ایک امن کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جس مکہ سے حضور علیہ الصلوۃ جو آپ کا مولود گاہ تھا، جو آپ کے والدین کی جگہ تھی، جہاں سے آپ کو نکالا گیا، جو شہر آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھا، جب آپ کو نکالا گیا آج سن 8 ہجری میں، یوں سمجھ لیجئے کہ 13 سال وہ ہوئے اور 8 سال یہاں کے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سن 8 ہجری کو 10,000 کا لشکر جرار لے کر، جو ایک امن کا پیغام تھا، سرکار کی طرف سے معافی کا اعلان تھا کہ جو تلوار نہ اٹھائے ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے، جو گھروں کے اندر بند ہو جائے ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا، جس نے دروازوں کو بند کر دیا، جس نے کھڑکیوں کو بند کر دیا، ہم انہیں اس کو معاف کر دیا۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکہ تشریف لائے۔ اہل مکہ بڑے گھبرا رہے تھے کہ آج تو ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، اس لیے کہ ہم تو ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، ہم نے تو ان پر بڑا ظلم کیا تھا، آج یہ تو شان و شوکت کے ساتھ، فاتحانہ انداز کے ساتھ یہ مکہ کے اندر آئے ہیں۔ لیکن سرکار نے مکہ میں کھڑے ہو کر ایک اعلان کر دیا کہ آج میں تمہیں وہی بات کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کی تھی کہ جاؤ، آج کوئی بدلہ نہیں ہے، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ دعا جو ہے کہ یا اللہ مجھے کہیں تو لے جا تو سچائی کے ساتھ لے جا، اور کہیں لے آ تو سچائی کے ساتھ لے آ، اور اپنی مدد کے ساتھ میری مولا کریم تیری قدرت دستگیری کرے۔ تو جب مکہ سے آپ کو مدینے لایا گیا تو سچائی کے ساتھ لایا گیا، اور جب پھر آپ مدینے سے دوبارہ مکہ کے طرف آ رہے ہیں تو وہی سچائی اور غلبے کے ساتھ آ رہے ہیں، ایک خاص مقصد کے لیے آ رہے ہیں۔ تو یہ بڑی مبارک دعا ہے، وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ دعا ہمیں تلقین کرتی ہے کہ کسی نئے علاقے میں ہم بزنس کے لیے، تعلیم کے لیے، اپنے بچوں کی اچھی نشوونما کے لیے اگر ہم کہیں جائیں یا ہم کہیں اپنا وقتی مسکن بنائیں تو یہ دعا یقیناً ہماری زبانوں پر ہونی چاہیے۔ اس دعا کے اندر ہمارے لیے بڑا سبق ہے، توکل ہے، اللہ رب العالمین کی جناب سے خاص تعلیم ہے۔ اللہ رب العالمین ان دعاؤں کے ذریعے ہمیں اپنی نظریاتی، اپنی اخلاقی تربیت کر کے صراط مستقیم پر بزرگان دین کے اتباع کے اندر اپنی زندگیوں کو ہمیں استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔